ایک واقعہ دلچسپ ہے، اس داتا صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر پہ تھا، اور گدڑی والوں کا حال بیان کرتے ہیں، خرقہ پوشوں کا حال۔ کیا؟ تصوف میں ایک خرقہ بھی ہے، لباس بھی ہے، خرقہ۔ ان کا حال بیان کرتے ہوئے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر میں تھا، آذربائیجان تھے ہم۔ ایک بات بتاؤں، اولیاء اللہ کے احوال میں سے، بہت بڑے احوال میں سے ایک حال ان کا سفر ہے۔ اولیاء اللہ کثیر الاسفار ہوتے ہیں، ان کو سفروں میں کیا ملتا ہے، یہ سبجیکٹ انہی کا ہے۔ ویسے تو دیکھنے والے کے لیے سفر ہی ہوتا ہے نا، ٹکٹ کٹوائی، گئے، سفر کیا، ادھر گئے، ادھر گیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ کثیر الاسفار سفر کرتے ہیں دنیا میں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آذربائیجان گئے، رہنے والے، آپ اللہ کی شان دیکھ، رہنے والے غزنی کے ہیں، رہنے والے غزنی، آ کے آباد ادھر لاہور میں ہوئے پڑے ہیں، اور سینٹرل ایشین، آذربائیجان، پھر کبھی عراق، کبھی عرب، عباد، پوری دنیا کے تذکرے کرتے ہیں، فلاں گئے، فلاں گئے۔ شیخ ابوالقاسم قشیری کی باتیں، پھر ہر طرف کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو گدڑی کی بات شیخ سمجھا رہے تھے میرے، گدڑی اور خرقہ کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ایک دن شیخ کے ساتھ جب آذربائیجان گیا تو میں نے دیکھا کہ گندم کے خرمن میں، وہ ڈھیر گندم کی کٹائی جب کر لیتے ہیں تو ڈھیر لگ جاتے ہیں نا، آذربائیجان کے کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، اور وہاں گندم کی، داتا صاحب فرماتے ہیں، کٹائی ہوئی پڑی تھی، اور وہ گندم کی جو کٹائی تھی، خرمن ڈھیر تھے، ان میں 3 گدڑی پوش فقراء صوفیاء کھڑے تھے، ان میں 3 گدڑی پوش کھڑے تھے۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے، گدڑی پوش کھڑے تھے خرمن والے، اور جو مالک تھا گندم کا، تھوڑی دیر میں وہ آیا، مزارع تھا یا مالک تھا، اس نے تھوڑی تھوڑی گندم اٹھائی اور تینوں کو دی، ان تینوں نے اپنے دامن میں لے لی اور شکریہ ادا کر کے چلے گئے، گندم لے لی ان سے اپنے دامن میں، اس نے ان کی جھولی میں ڈال دی، گندم لے کے، دانے لے کے چل دیے۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، گدڑی پوش ہیں، خرقہ پوش، اور جھولی میں گندم لے کے سائل منگتے بنے پھرتے ہیں، پھر کسی اور خرمن کی طرف چلے گئے، وہاں سے گندم لے کے ٹوٹ، یہ کیا کیا؟ تو فرماتی ہیں میرے شیخ نے میرے سوال کے جواب میں ایک آیت پڑھی، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، بتانا یہ چاہتے تھے کہ بیٹے لباس پر نہ جایا کر، ہائے ہائے، وہ پہلے بات تھی نا کہ نام پر نہ جا، معنی کو دیکھ، کیا؟ نام پر نہ جا، کیا؟ لفظ پر نہ جا، لفظ پر نہ جا، معنی کو دیکھ، نام پر نہ جا، حقیقت کو دیکھ، لباس پر نہ جا، حال کو دیکھ، لباس اور صورت پہ نہ جا، اس کے حال کو دیکھ۔ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میں آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، لباس صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے دل اور دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ گویا اللہ بھی تمہارے قال نہیں دیکھتا، حال دیکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے شیخ نے میرے سوال پر آیت پڑھ دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور انہیں ان کی تجارت نے نفع نہ دیا، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس بے عزتی میں کیوں مبتلا ہو گئے؟
جو داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے شیخ سے پوچھا، بات کی سمجھ آ گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی تجارت گھاٹے کا سودا ہوئی اور جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت دے کر۔ میں نے پوچھا یہ اس لباس والے تھے، اس گروہ والے تھے، یہ بے عزتی اور اتنی گراوٹ میں کیوں مبتلا ہو گئے کہ اتنا سر عام ذلیل و رسوا ہو گئے، یہ کیوں ہو گئے؟ اب اگلی بات بڑی کام کی بات کی، حضور داتا صاحب نے لکھا، فرمایا میرے شیخ نے جب مجھے یہ جواب دیا کہ ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کا لالچ تھا تو مریدوں کو مال جمع کرنے کا لالچ ہو گیا۔ فرمایا یہ فیض پہنچا۔ داتا صاحب نے فرمایا ان کے پیر ایسے لوگ ہیں جنہیں زیادہ سے زیادہ مرید جمع کرنے کا لالچ ہے، وہ ڈھنگ بناتے ہیں، ہیلے بناتے ہیں، کارکردگیاں کرتے ہیں اور مطمع نظر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرید اکٹھے کر لیں، مرید بنا لیں۔ فرمایا جن کے پیر مرید اکٹھے کرنے کے لالچ میں مبتلا ہوں تو ان کے خلیفے اور مرید دنیا اور مال جمع نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان کو یہ لالچ ہوگا۔ تو مرید جمع کرنا بھی لالچ، مال جمع کرنا بھی لالچ، اور فرمایا مگر وہ لالچ جو ان کے پیروں کا ہے وہ مریدوں کے لالچ سے بدتر ہے، بدتر ہے۔ اس لیے کہ یہ تو مال جمع کر رہا ہے تو دیکھنے والے کو نظر بھی آ رہا ہے کہ مال اور دنیا جمع کرتا پھرتا ہے، اور جس نے مرید جمع کرنے کا لالچ کیا فرمایا ہے تو وہ بھی لالچ، اہل اللہ کے ہاں تو وہ بھی لعنت ہے، مگر اس نے مرید جمع کیے دین، روحانیت، ہدایت کے نام پر۔ آؤ تمہیں ہدایت دوں، آؤ تمہیں روحانیت دوں، آؤ تمہیں حق سے ملا دوں، ایک ہی قدم سے تمہیں اللہ سے ملا دوں، تمہارا دل جاری کر دوں، تمہاری آخرت سنوار دوں۔ اس نے یہ جو لالچ کیا اور مرید جمع کیے انہیں آخرت کی اور اللہ کی بات کہہ کر کیا، تو یہ تو جمع کرتے پھرتے ہیں مال، ان کا دھوکہ ان کے دھوکے سے کم ہے، چھوٹا ہے۔ وہ دین اور روحانیت اور آخرت اور مولا اللہ کے نام کے پردے میں دھوکہ ہے۔ تو فرمایا انہوں نے چونکہ اپنی خواہشات دل کی پوری کی، مریدوں کو جمع کرنے کا لالچ انہیں دامن گیر ہو گیا، تو ان کو مال جمع کرنے کا لالچ دامن گیر ہو گیا۔ یہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فصل میں اس واقعہ کے اوپر یہ بیان کیا۔ اب کہنا مقصود یہ ہے کہ 1000 سال پہلے اگر وہ اس حال کو بیان کرتے ہیں تو ہمارا حال کیا رہ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور پھر رونے کی، تڑپنے کی بات ہے۔ ہمارا حال کیا رہ گیا ہوگا؟ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔